جذبہ موجود ہونا چاہیے اور دین اسلام کی سربلندی واسطے اگر جان کا نظرانہ بھی پیش کرنا پوے تو پیچھے اول یا پیچھا نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسا سارے بھی دین اسلام کی سربلندی واسطے ہمیشہ خوشحال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بدر کا معرکہ اسلام اور کفر کا پہلا غزوہ پہلی جنگ اور اس جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے کفر کو پسے پا کیتا اور اسلام کی سربلندی عطا فرمائی, اسلام کو فتح عطا فرمائی. اور صرف بڑے صحابہ نے, میں بڑے افسوس والے جملہ بول رہا ہوں کہ آج کچھ ذلیل قسم کے لوگ گندی سوچ کے مالک حامل آقا کریم کے غلاموں کے بارے بزدلی کا لفظ استعمال کرانا ہے. میں دس رہے جانا چھوٹے چھوٹے بچے بھی جنہاں نے عمرہ تھوڑیاں سن, قد چھوٹے سن اور وہ غزوے کے قابل نہیں سن, کیونکہ جب میدان فتح مجاہد کا کام ہوگا, جوان آدمی کا جنگ اسلام ہوگا, لیکن وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے نبی کریم کی بارگاہ حاضر ہے, یا رسول اللہ اسی بھی زبان آسان کے نام ہے. صحابہ نے بچے بھی اپنی جانا پیش کرنے واسطے تڑپ تڑپ جاتے کریم کی بارگاہ جڑا دیتا ہے. اور آج ایک ذلیل آدمی کا راضی صحابہ اس دل سامنے ادھر بھوک سن, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, اس نے اسلام کا الگ بھی واقف نہیں ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور سنو سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو نبی کریم فرمایا ہر امت اندر ایک فرعون سی, میری امت فرعون سارے فرعون تو زیادہ طاقتور سی, زیادہ حرامی سی, زیادہ عاصم سی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرعون تو بھی زیادہ جڑا موسیٰ کے دور سی, نبی کریم فرمایا ہاں اس فرعون تو بھی زیادہ طاقتور سی, زیادہ حرامی سی, زیادہ عاصم سی. یا رسول اللہ نبی کریم فرمایا وہ ابو جہل. وہ کون ہے؟ ابو جہل. حالانکہ گل سمجھ نہیں آتی, ابو جہل خدائی کا دعویٰ. اب بولو کوئی نہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اپنے آپ کو مانا ربو کو ملعالا خدا اور نبی دعویٰ کی تھا. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ کیویں ہو سکتا؟ نبی کریم فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا, جب فرعون کھڑا کون لگا پیدا ہوتا آیا تے اگن لگا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہ یا اللہ میں تنبیوانہ ہوں گا شریف من لینا, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا سچا نبی بننا پیا, میں کبھی پیا میرا بنو اسرائیل سچے سمجھ میں جھوٹا تھا اور فرعونیوں جو میں پہلا مسلمان. میرے معبود نبی فرمایا فرعون کی فرعونیت پہلے ہوتے تھی ختم ہو گئی, خدا سارا تکبر ختم ہو گیا, لیکن میں رکے بھی عرض کرنا چاہنا کچھ دوست اجازے نبی کر نہیں سکتا, نبی نے چاند پہ چاند کی ہونا. میں دس رائے چاہنا فرعون نے ہاتھ جوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی نمن کی تھی آئی اجماب کر میں کرے لرمی سچایا پیا ہوتا پر اللہ دا سچا نبی تے رسول بھی ہوتا پیا. میں معاف کر دے موسیٰ نے سلام آیا فرعون اور ویلا گزر گئی ان ڈوب کے راکوں کے نشان عبرت بن جا. اللہ پاک فرمایا موسیٰ فرعون تیریاں بڑیاں منتاں کیتیاں بڑیاں حاجتاں کیتیاں سن, اگر ایک باری بھی فرعون میں اللہ نہ کہا یا اللہ میں معاف کر دے میرے من صالح یا اللہ تیرا کلمہ پیا پڑھدا سی, تیرے نبی کو سچا نبی بھی پیا بندا سی, پھر تے معاف کیوں نہیں کیتا؟ رب کریم نے فرمایا میں فرعون کا کلمہ دے کے راضی پر میں یار دی زبان میں کی سی, میں سارا پیا یا اللہ معاف نہیں کرنا, میں رکیا
کرنا چاہنا نبی چاند سے نچان جتنا فرق ہوگا اگر نبی چاہے تو فرعون جیسا بادشاہ بھی سمندر دیا لہرائے اندر دریائے نیل دی وادی اندر غرق ہو گیا کہ کوئی نبی دے چاہیے تے چاہنا کہ فرق ہوگا انہوں اپنا اے فرق دینا فرعون دے بادشاہ بھی غرق ہو گیا اگر نبی چاہیے سمجھ آئی ہے نہیں تو بڑے ظالم حکمران گزرے فرعون بھی تے قارون تے دوواں دا متھا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا بڑے جلالی پیغمبر تھا دوواں نو آپ نے معاف ہو نہیں کیتا موسیٰ علیہ السلام دیکھنا دے سامنے جلے وہ غرق ہو رہے سی قارون تے معافیاں مانگ رہے سی آپ فرمایا اور غلط ہو تو ہے غلط ہوئے اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا پیغام دیا آؤ فرمایا نیل ندی فرعون کھادا تینا قارون زمینہ نیل ندی فرعون کھادا تینا قارون زمینہ موسیٰ دی بد دعائے کیتا اگر تک دعا بے دینا گل سمجھ آئی ہے اللہ دے نبیوں دی محبت ہر وقت چیزیں محفوظ رہتی اللہ دے نبیوں کا حیات ہے تو کسی لمحے بھی بڑے ہاتھ سے نکلے نہیں جی نبی کا حیات ہے اللہ دے محبت ختم ہو گئی تو سمجھا ہے ایمان نام دی شے کئی نہیں اور سنو سامنے کرام میرے نبی فرمایا فرعون دی پہلے وقت نال ختم ہو گئی سی لیکن میری امت کا جڑا فرعون سی اتنا طاقتور سی اتنا بدبخت سی کہ جدوں معاذ نے حملہ کیتا جدوں زخمی ہو کے زمین پہ گریا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے نبی دا غلام پیو یارے جڑا نبی کریم دا تبیہ اٹھا کے رکھتا سی جڑا نبی کریم دے نال سوال کے رکھتا سی جڑا نبی کریم دی سوال چاہ کے رکھتا سی سفر وچ بھی میرے نبی دے نال گھر ہون دے بھی میرے نبی دے نال میرے نبی فرمایا اگر میں صحابہ نال مشورہ کرنا ہو گیا اگر میرا دل کچھ ہوا تے میں اپنے باپ خلیفہ بنانا ہو گیا میں عبداللہ بن مسعود بنانا فکر ہمیں دی ساری بنیاد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کھڑی جڑے اسیر فائدین نہ کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا میں صبح بھی نبی جنال ہوتا سا میں شام بھی نبی جنال ہوتا سا میرا دن رات بھی نبی کی خدمت اندر گزرتا سی میں نبی کریم نو سوائے ہدایت والے کو تے فائدین کرنے کبھی بھی نہیں دے گیا وہ نبی کریم کا غلام فرماتا جدوں میں چلتا جا رہا ہوں غزوہ بدر کا میدان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عبداللہ بن مسعود کا کیا ہے جے مجاہد زمین تے خون نال لطفت لے گیا میں ٹھڈا مار کے گیا یا جیندا اونی پرلا حالت میں پیاسی میں اپنے گھوٹے کو سینے سے رکھ کے دی گردن دل کیے میرے اگے ترلا نہیں پایا میرے گھروں معافیاں نہیں منگتا میں نے پوچھا تو کون ہے میں کیا میں عبداللہ بن مسعود ٹھٹی ہاں پڑھ کے کہنے لگا ہائے افسوس رب مروا دیا ایک کسان دے بیٹے کو دہقان دے بیٹے کو پیام رمیندہ کاش رب کسی بڑے بندے کو میں مروا چھوڑے انتہا ہو گئی پھر کہنے لگا جملہ نتیجہ کے نکلیا میں کیا میرے نبی کا چہرہ آج بدر دیوالی پر لہرا رہا تیرے سارے سردار مارے گئے آج کفر کا جنہ مٹی اندر
کٹیا ہوا ہے پھر ٹھنڈیا بھر کے کہنے لگا اے عبداللہ بن مسعود مارنا جانا تلوار تھوڑی تلے کر فرمایا میں نرگت تلکی کہنے لگا تھوڑی تلے کر کے میری گردان کاٹ میں کہنے لگا بوجھا کہ ہوئی اللہ پیا کرے گا تلوار اتو رکھا ہے تلو رکھا کٹیا دے ہو جائے گا کہنے لگا اگر تلوار تلو رکھ کے کٹے گا میرا سر اٹھائے گا بدل دی وادی اور لوگ ہوئے کہنے کسی سردار کا سر پیا اتنا ظالم تے سماس لیکن جدو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اتاریا میرے نبی دی بارگاہ میں کہ ان کی سونے والے ابو جہل دا سر لے کے آیا میرے نبی نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا تھوڑی دیر گزری بات اور محبت اس کو زخمی کیتا سی اس کو وصلے جازم کرنے کا ارادہ کیتا سی اور خودی کچھ رقام بچ گئی پھر حضرت عبداللہ بن مسعود لے گئے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا سر لے کے نبی کریم کی بارگاہ ظاہر ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد معاذ نے محمد جی اور کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا کفر دا سر لایا اسا کفر دے سر ماریا نبی کریم فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود لے کے آئے ہیں تسی بھی اپنی تلواراں میں کھاؤ جڑے ننیاں تلواراں میرے نبی دے سامنے کیتیاں دلواں دے خون موجود سی نبی کریم نے عبداللہ بن مسعود لے کے آیا ارے کیتی سونیا میں ماریا مارے میں مارے ہوئے مار کے لے آیا میں تیری کو کہا بجلا سر لایا اسی دوران میں یہ عرض کرنا چاہنا میرے نبی دے غلاموں آقا کریم دے غلاماں دی مجموع کروڑا سلام معاذ علیہ دے دوران جدوں اس ابو جہل واسطے جنگ کی تاکہ کروا بڑا طاقتور سی ابو جہل دا بیٹا سی اس وقت دے کافر سی اگرچہ بعد وچ مسلمان ہو کے صحابی رسول کا شرافہ سے کی تھا اسے اقربان معاذ پہ محمود سے حملہ کیتا معاذ نے تلوار ماری تے موٹے تے تلوار کی بازو کٹ گیا لیکن لٹکتا جا رہا تھوڑی دیر تک ماس آئے کہ تلوار ایک بازو بڑی شہر ہر بڑی شہر خدا دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سارے نے سدا سلامت رکھی او لٹا گیا تو دویا تلوار چلانی تے کوٹ دے میان وچ تقریب بھی ہوتی ہے گردہ بھی ہے آپ نے آپ ہاتھ رکھ کے آئے اس پہلو تے اور دوسرے نام جڑا اڑے ہویا ہمارا صاحب تھی اپنی تلوار نام آپ آج ایک ظالم صفاق حکمرانہ کے جناب صحابہ ڈرپور ہے نا دیگر اور شرم تے افسوس دیگر حضرت بعد آپ ہے مسامرہ نبی مشکل کشا کے دائیں بازے داڑیاں رکھتی من کے ہوگا دن نبی کل کچھ نہیں سکتا میں دکھانا چاہا بدر دیوادی معاذ نے اپنا ہاتھ اٹھایا نبی کی بارگاہ چلے کے جا رہے ہیں صحابی رسول نے پوچھا کتنے بازی کو کدھر رہ کے جا رہے ہیں کہنے لگا ہٹ جا میں شفا خانہ مصطفیٰ جا یہ انہاں کہا کہ داسی کے نبی کریم کٹے ہاتھ بھی جوڑتے قادر نے اللہ نے تک تک میرے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ ہاتھ لے کے کی تھی سونیا ابو جہل تے مر گیا پر ہاتھ زخمی ہو گیا ہاتھ کٹیا گیا نبی پاک نے فرمایا پاک اللہ کا عمل من لے اس ہاتھ کو قبرستان سے دفن کر دے میں تی کچھ نہیں کر سکتا میں نے کھلا پتہ دی ہے میرے نبی فرمایا بعد پریشان نہ ہو نیڑے آمد قرآن نزدیک نبی کریم نے کول بٹھایا اپنا لوہا دے دان مبارک موڈے دلا اپنی کالی کملی علی چادر اڑائیے تے فرمایا لے مال اپنے بازو حالا جان دیکھ کے نہیں کوئی فرق نہیں رہ گیا
معاذ نے کیا جب میں ہاتھ لایا تو پتہ نہیں چلنا ایک گیا سی یا ایک گیا سی. پھر میں آقا کے بالکل بجائے سید آیا منا کے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب سے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. جیڑے آدمی کے مندے درے نبی نے مشکل کشا وہ بھی میدان محشر ضرور تسلیم کرے سب کے بعد کہ اگر کوئی مشکل کشا ہے کہ وہ میرا نبی وہ میرا نبی مشکل کشائی نہیں ہے. بعض میں وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے انسان واسطے کہ بندے دے بعض اور بغیر کسی دیر سے بغیر کسی ہیرو حرکت اے جڑا آپ نے لواب لانا سی نا یہ بھی ایک حکمت سی یہ بھی ایک راز سی. اگر وہ نبی رہتے نا تو تامی بازو جو تامی بازو لیکن پھر کل ہو رہے بعد بجی ہے انہوں نے ایک پی بجدی کچھ لوگوں کو ایک گل بھی نہیں بجدی لیکن بغیر لو آپ نے جوڑے نا سونا یہ بھی نہ وہ اتنے علم کون آؤ نہیں بارا یہ بھی بہت بڑی گل سی. لیکن چونکہ بازو تے ایسی ہے بازو نہ جوڑیا وہ بڑی بھی مشکل کشائی لیکن اور اس کو اپنی گل بھی سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک پاسے کفارے ایک پاسے اسلام ایک پاسے 313 یا 308 ایک پاسے 950 ایک پاسے روزے دی عادت بھوکی اپنا سے پیاس دوسری طرف شراب نوشی عیش و عشرت 10 اٹھ سوا کیتے جا رہے ہیں. ایک نواب سردار خدا وہ کہتا تھا اٹھا بندوبست میں کرانا اج دے کھانے کا انتظام کفر دے وقت کرنا ہوئے. دوسری طرف اپلا سے کھجور دی ایک کے پتے دو نے وہ بھی جڑی صبح چوس لینے شام کی دعا چوس کے اللہ کا شکر پیدا کرتے. چھوٹا جہا طبقہ ایک فرد کی آواز ایک چال کی آواز ایک گلاب کی آواز ایک فرد کی آواز مسلمان نہ کرنا چھوٹا جہا طبقہ انہاں کیا پھر چھوٹا جہا طبقہ یہ چند تھی پر مسلمان انہیں پسے پا کر دیا گے انہوں کچل کے رکھ دیا گے ہمیشہ اسلام ختم ہو جائے گا. قدرتی آواز کو میں اللہ پیا کہنا والا کن نصرکم اللہ بفضل وانتم عزیزاللہ. اور چلے تسی نہ جانتے میں اپنے نبی کو کتنی محبت جان کیتا میں اپنے نبی کو کتنے پیار نال دنیا تے نبوت عطا دے کے بھیجا. اج میرے نبی دے حق اٹھے نے عرض کی یا اللہ اے میرے غلام تیری ذات میری محبت اپنی جانا تبھی رکھ کے لے آئے. یا اللہ اگر کے مارے گئے نہیں شہید ہو گئے پھر قیامت تک تیرے اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا. صحابہ تو تھوڑا ہے سامنے ساڑھے آج مسجدہ کہنے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اتنے بدر دے ہر صحابی کا ساڑھے اتنے احسان جنہیں کربلائے مولا حسین کا ساڑھے اتنے احسان ہے. کربلائے امام علی مقام نے دین بچانا انجہار بدر دی باتی صحابہ بھی دین کی ضرب بلندی واسطے اپنی جانا پیش کیتیاں تے بدر پہلے تے کربلا قبول ہو جاؤ پیچھے پیش آیا نا ساڈا کربلا دی عزت کی کروڑا سلام تے بدر اللہ کی عزت کروڑا سلام میں سے کسی دے بھی انکار نہیں کرتی. اور ابو جہل دے لشکر کانا ہو رہا نہ چوری شراب نوشی دنیا رقص بیان کری. میری گل کو غور نال سنو. ایک پاسے دنیا ناچ گانا ایک پاسے نبی دے غلام جنہاں دے لباتے نبی کریم دی رات درود جاری ہے.
پتہ نہیں تو سمجھیا یا نہ سمجھیا میں یہ کہہ رہا ایک پاسے کھانا ہے ایک پاسے ناچ ایک پاسے مال و دولت امباری دوسرے پاسے امن کرانے مصطفیٰ دے غلام ہونا نبی کریم کی غلامی تے بغیر کسی کو کسی دلالت تے دولت تے بغیر لیکن یاد رکھو نبی کریم دے غلاموں کسی صحابی رسول نے میدان بدر اندر اس دلی کا مظاہرہ نہیں کیتا ہر صحابی کی دل کو بد کے جانا پیش کی دیا ابو قتادہ نبی کریم دے او غلام نے جڑے میدان بدر دے دوران لڑتے کوہ دی تلوار ٹوٹ گئی تے پھر آپ حیران نہیں ہوئے پریشان نہیں ہوئے اے نہیں آئی اگتے تھے لوہار دی دکان کی کوئی کہ ہن تلوار کتھوں لاؤں تے کتے جاؤں آپ فوراً میرے نبی کی بات کریں تلوار ٹوٹی سے کتے گئے اب بولو بندہ جب میدان میں لڑتے ہوئے کہ ہتھیار ٹوٹ مجھے تو اس بندے واسطے مشکل ہے یہ کوئی نہیں اب بولو یار جب نکال سمجھے چاہیے وہ بولو اور اس بندے واسطے مشکل ہے یہ کوئی نہیں مشکل ہے کہ مشکل کشا جب اندازہ دیکھو صرف بتا اصلیت میں مشکل کشا اللہ لیکن اس کے نہ عورت کی طاقت آتا فرماش ابو قتادہ رب نہیں آ کہ بھائی اللہ تلوار ٹوٹ گئی تے میدان جنگ کی مہربانی کر کوئی تلوار نازل فرما ابو قتادہ فوراً میرے نبی دی باہر اور کریم آقا ایک لکڑیاں کا چھپائے بزرگ دے اپنے آقا کریم تلے تشریف فرمانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے میرے نبی کا پارا پہلے میں پاٹی گار بن کے کھڑے نے ابو قتادہ کے عرض کی سونے تلوار ٹوٹ گئی تے میرے نبی نے کیا ابو قتادہ ٹوٹ گئی تے میں کی کر سکتا اللہ تعالیٰ میرے نبی نے کیا بلکہ میرے نبی فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس چھپائی میں ایک لکڑی کھینچی کھجور دی لکڑی کھینچ کے فرمایا لے ابو قتادہ لے جا تلواری میں محمد دی تلوار میں ابو قتادہ فرمانے میں لکڑی لے کے حیران نہیں ہوا پریشان نہیں ہوا میں نے اے کہ یا رسول اللہ میدان جا کے لکڑی دی کدی تلوار ہو جائے میں آگے اگر سونے محمد دوانو تلوار نکلیا تے لکڑی تلوار پڑ جائے تلوار پہلے بھی لڑتے ہوئے کیا تلوار ٹوٹا بعد بھی لڑتے ہوئے کیا پہلے ابو قتادہ دی تلوار ایک مار مار ایک پتے کا سر رہتی ہے تے ہن جڑی کریمہ کا تلوار ہے او دے نال ابو قتادہ بار کرے لا تے تین اکٹھیاں سریاں زمین سبحان اللہ جی یہ میرے نبی نے او شان شریعہ اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے لوکی صحابہ کہنے لگے ابو قتادہ ایک کتھوں تلوار لے کے آیا کتھوں طاقت لے کے آیا پہلے دن لڑتا سے ہو تیرا نال بھی ہو رہے آپ فرمایا پہلے بڑی ہوئی لوہار دیسی یہ مناتا کیتی محمد مصطفیٰ سرکار ایک پیر بھی بندے معبود دیتی ہوئی ہے انہاں کاٹا نہ پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کو یہ صحابی رسول پورے جوش دے نال لیکن پورے ہوش دے نال پورے ایمان دے محبت نال کہہ رہے سن یہ میرا کمال نہیں ہے یہ محمد دی تلوار دا کمال گل سمجھ رہی ہے نہیں آئی اچھا روزہ رکھ کے تھوڑی بہت مزدوری کرنی ہے صرف آرام تو یہ جیون کے تھے روزے چھوڑ دینا کہ جہاں گرمی ہے چوکیوں کہ صحابہ میدان بدر ریت کی چھٹی کا منا روزہ بھی ادا نہیں کیتا دے جنگ بھی اب بولو یار لڑیے پھر ساڈے بھی کچھ تے حق بندا ہے اتنا شرم تے سامنے کرنا چاہیے بس جنگاں دے دلا لڑدیاں کوئی تے او بھوک تے بلاج نہیں کوئی سویرے بھی چکا راجے کے کھانا جو تو تک آ سکتا تے ماشی بھی ہر طرح طرح دے جنگا ساڈے
سامنے موجود ہونے انہیں کی گنجائش چھوڑے گا بندہ کوئی نہیں. ایک بھی یقین ہوتا بہت سویر اٹھ کے کھانا ہر شہر موجود ہے. اس کے باوجود بھی کتنا بدبخت ہے کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جب پھر بھی روتے تو محروم ہے. اس مہینے کی آمد کی تیاری اتنی کرنی چاہیے اس کو اندازہ لاؤ کہ اللہ اس مہینے کی آمد کی تیاری 11 مہینے کرے گا. سبحان اللہ. خود رب ذوالجلال اس مہینے کی آمد واسطے 11 مہینے پورا تے فرشتہ نہ میری جنت سجاؤ تے جو چل جتا اللہ دروازے کھول. اب 11 مہینے اس کا تمام برپائی کی تیاری چلائے جیسی کہ آوے بھی اس کو چکھیے ہی نہیں اور ان کا احترام بھی کریے. پھر نبی کریم کی دعا سمجھ آتی کہ اگر کریم سچ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی رمضان شریف کا مہینہ آئے تو رب کو اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. اللہ سے سارے کو توفیق دے اللہ سے سارے کو اپنے گناہ بخشانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام غزوہ بدر اسلام اور کفر دی پہلی جنگ اور ان قرآن کی یوم الفرقان کا لقب عطا فرمایا. یہ حق سے باطل کا فرق کرنا سچ کے جھوٹ ہو نہ کھیڑا نہ لے آئی اور اللہ قیامت کے دن تک اسلام کا زندہ انشاءاللہ سر بلند رہے گا. اور اس جھنڈے کی بلندی اندر دنیا بنیادیں سب تو پہلا کون کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم. پھر ان ہستیاں کتنے سلامی عقیدت اور سلامی محبت پیش کرنا چاہیے کہ ہر ذی شعور بشر کو اندازہ ہو بڑھنا چاہیے. کوئی بندہ بھی زندگی میں کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف اپنی زبان دراز نہ کرے. نبی کریم نے فرمایا میری امت شریر ترین خبیث ترین گندا ترین پلید ترین انسان ہوئے رب دا ناپسندیدہ ترین شخص ہوئے جڑا میرے صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو گل میری سمجھ آئی نہیں تے میرے نبی کا فرمان سارے واسطے یہ جے رب دا قرآن یہ اللہ دا قرآن سچا ہے نبی کا فرمان بھی سچا تیرے جملہ زندگی ترتیب لے کے لے جانا کسی پاگل دے پاگل پن کا شکار نہیں ہونا کسی صحابی کے خلاف بھی اپنا منہ نہیں کھولنا. ہمیشہ جدوں بھی بولنا انہاں دی بارگاہ اسلام میں عزت اسلام میں محبت پیش کرنا اور اسی آقا کریم دے گھر لے کے ہونا. اگلے جمعہ کے مبارک انشاءاللہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اقدس کے اندر اور حضرت سیدنا کائنات حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا سلام عزت اور سلام محبت پیش کریں گے. اور اتنے بھی ساڈا عقیدہ وا جو سی کہ نبی دے گھر والے دے بھی غلام تے نوکراں تے نبی دے گھر والے دے بھی غلام تے نوکراں چونکہ اعتقاد 20 رمضان کا سورج غروب ہونے تو پہلے ہے مسجد جس جگہ تے بھی زیادہ پاک بیٹھنا اس جگہ تے پہنچنا ضروری ہے. 20واں روزہ اعتکاف والا جس دوست کی اللہ کو بھی دینی بیٹھنا وہ مسجد افطار کرے گا. ایک غلط فہمی عرف عام ہے کہ جس بندے دے روزے کو نہیں رہتا کام کو ایسے اکثر بزرگاں کو وڈیرا بندے جو سنتے ہیں پر گل بندی ایک حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن جی فقہ کی گل ہے وہ اگر مطلب یہ نہیں بندی رکھنی مطلب غلط نہیں کرنا مطلب یہ اگر کوئی بندہ اپنی روزے نہیں رکھ سکیا بدبختی کی وجہ کو بدنصیبی کی وجہ کو لاپرواہی کی وجہ لیکن 19ویں روزے کو دل میں خیال آیا تو یار زندگی بڑی مختصر ہے پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہونا آیا مر بجنا لہذا ہے میرے یا روزے رہ گئے کہ روزے بھی رکھنا آنے کا کام کی دے رب کو رو کی معافی مانگنا وہ بڑا رحیم ہے وہ فرما دے وہ بندہ اعتکاف طے سکتا ہے. روزہ شرط ہے اعتکاف واسطے لیکن انہاں دن شرط جنہاں دن اعتکاف بیٹھنا یعنی بیمار روزہ شرط اور بیوی دلائے کی بات 29 بناتی 29 بناتا 30 روزے کا روزہ کس اعتکاف واسطے شرط ہے. اگر روزہ کوئی نہیں تو پھر سنت اعتکاف بھی کوئی نہیں. دوسری گل ہے بھئی اعتکاف کا مطلب ہوگا متکف ہو بجنا چھپ بجنا لک بجنا الگ ہو بجنا تھلگ ہو. ساری اکثریت باندھی پہلے پروگرام پڑھا نہیں پڑھا گل اچھی ہے دوستان دعوت ضرور دے لیکن پھر اعتکاف دے آڑ
गुनाह नहीं। फिर दोस्तों का डाल बिठा के कोई दुनियादारी दी गल्लां ते कोई दुनियादारी दे किस्से, कोई हासा मजाक ते कोई बुराइयां, कोई लाभो लाभ, फिर उसे इत्काफ का फायदा। इत्काफ बहुत बड़ी फजीलत वाली इबादत है, बहुत बड़ा जिहाद है। राह दौड़े हर शय दुनियादारी बिल्कुल अलग तलाक होगी, खालिस अल्लाह की रज़ा वास्ते रब के घर च पाना औखा। अगर इत्काफ बंदा सही माने च करे ना ते बंदा आवे ते गुनाह नाल भरे होया हो ते उठ के बंदे को नामे अमाल च बिल्कुल नहीं बाकी। दो मकबूल हज ते दो मकबूल उम्रे, उस बंदे को अल्लाह सवाब अता फरमाएगा जे अता करे इत्काफ ते एक मकबूल हज का मतलब ये कि हर बंदे दे गुनाह बिल्कुल चूस लेगा। नबी पाक फरमाया हाजी जेड़े बंदा ते गुनाह नाल भरे होगा, जेड़े बंदा ने अल्फाज जो निकलता है ये समझो इन पाक हो के निकलता है मां दे पेट विच पाक। ये एक हज का सवाब है ते इत्काफ वाले ने कितना लगना अब बोलो यार। तो मकबूल हजा का सवाब कि जिन्हें सवाब ज्यादा या औक भी ज्यादा, मुशक्कत भी ज्यादा, या खामोशी या अल्लाह का जिक्र, इसके अलावा जुबान पे कोई और कलमा नहीं होना चाहिए। और दूसरी गल ये इत्काफ वाले बंदे को जरा लैलतुल कद्र भी सौखी लगती, आखिरी अशरे विच छुपा के रब ने रखी। फिर नबी करीम ने जगह दे भी बताया का कि इस दिन काम रात में ढूंढो ये लबोशी इधर बंदे का काम बैठा हो हर रात लगी इबादत करे, जितनी भी करेगा उन्हें जो कोई ना कोई रात में जरूर लैलतुल कद्र दी होएगी। ये सब अल्लाह ताला लैलतुल कद्र की रात का सवाब अता फरमाएगा। लैलतुल कद्र का मतलब इतनी हजार महीने की इबादत कराए दे नामा अमाल विच दाखिल होने की कोशिश करो कि जेड़े बह सकते हो जरूर बैठो, लेकिन जेड़े बैठो फिर हो जिन्हें नहीं बैठो जिन्हें मानना आके इत्काफ की हालत में गैर शरीक गुजरते यानी जिसम नापाक होने की हालत में अलावा गुस्ल नहीं कर सकते। एक हो जनाब उत्थे लैंड दी हो जाएगी नंबर लगे होने तो पहले मैं नामना या पहले मैं नामना इत्काफ की हालत में गुस्ल नहीं कर सकते। साडी जगह अभी देखा आप मामूली को फरमाया तो मैंने दसो किसी पूछे में भाई रोजा इत्काफ टूटना ना नामना आप फरमाया दसो पानी पीना ना रोजा टूटना पानी पीना रोजा त्रुट में का जी त्रुट में का आप हां इत्काफ ना नाम करो इत्काफ ज्यादा नामना नहीं है। वो जड़ी अगर जिसम में बदबू आ रही है ना वो बदबू जे समझाए बचे ना दी खुशबू बढ़ के बर्दाश्त करना फिर भी, लेकिन हुन से वो भी दौर खत्म हो गया। अल्लाह ताला सा सारे जेड़े जाड़े रह गए वो सही तरीके नाल गुजारने दी तौफीक अता फरमाए। राती तरावियां छोड़नियां और नहीं ना भाई भल्याओ मेहमान रहेगा हमारा जाड़े पे बंदा डामाडोल होगा तो अक्सरियत जेड़ी ना पर में खुला की बाकी रोज तक थक हुई थी साडी अक्सरियत पहले का जाड़े तो बता क्रिकेट खा जाड़े आते अब इस काले जाड़े अक्सरियत अक्सर मसला इतरामी की तादाद घट में नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं इस मस्जिद की इतरामी की तादाद बढ़े। अजरे बैठे हो इतना कोशिश है कि किसी ने इतरामी गिरो ना और आखिर के ऐलान है कि भाई प्रदेश के बाद